یہ عثمان احمد جی اکاڑا سے ان کا سوال دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سوشل میڈیا کے استعمال اور معروف ہونے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کچھ دن قبل دیکھا ہے ایک لڑکے نے اپنی بیگم کو شادی کے تحفے میں گدھے کا بچہ گفٹ کیا، اور جی اس کے بعد ہم نے عجیب و غریب نعرہ لگانے والا لاہور دا پوانا شخص کو دیکھا. لیکن پاکستان کے لاکھوں نوجوان ڈگریاں سے بے روزگار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف لفنگوں کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عثمان احمد صاحب، بات آپ نے دلچسپ کی ہے، اس منحوس سیاست سے تھوڑی ڈفرینٹ ہٹ کے کی ہے آپ نے بات. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہوتے ہیں ون شو ہیرو. کدھر گئی وہ لڑکی؟ پتہ نہیں، یہ میں ہوں، یہ میری کار ہے، یہ پارٹی ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ کدھر. میرے سے یہ ہیرو شیرو نہیں ہوتے ہیں، یہ بتاویں فلوکی ایسے ہوتے ہیں، آئے 2-4 دن. اچھا، اسی طرح ون شو ہیروز ہوتے ہیں، ان کی کئی قسمیں. مثلاً میرا فیوریٹ گانا ہے جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں جانے کیا کیا خیال کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گیت ہے. لیکن اس بندے کا دوسرا گیت ہے ہی کوئی نہیں. پھر ایک اور گیت ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ موسم جواں ہے، ایسی ہے کچھ. بہت پسند ہے مجھے اس سنگر کا دوسرا گانا، مجھے ڈھونڈ کے. اسی طرح یہ فلوکی ہیں. اور آپ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ عام جو لوگ اس طرح کی ہے، ہمارے پروفیشنلز ایسی بونگیاں حرکتیں، سو کالڈ پروفیشنل نہیں ہوتے، سنسنی خیزی فلانا ٹمکانا، اندر کی خبر ککھ پتہ نہیں ہوتا، ٹیبے ٹوبے مارتے ہیں، کبھی لگ گیا کبھی نہ لگا. تو ہمارے یہاں تو جو سنجیدہ سو کالڈ، جو پاکستان کے میڈیا کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمام تر سنجیدگی کے باوجود، سنجیدہ پرٹینڈ کرنے کے باوجود ایسی ایسی چھچوری حرکتیں، کوئی دولت مند بننے کے طریقے سکھا رہا ہے، کوئی موٹیویشنل سپیکر بنا ہوا ہے. خدا کا خوف کرو، دنیا میں کیسی کیسی عظیم ہستیاں گزری ہیں. اس وقت تو کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوتا تھا، وہ کیسے بن گئے؟ یعنی آپ زندگی میں if you want to succeed اور یہ اور وہ، تو آپ کو ایک موٹیویشنل کی سپیکر کی ضرورت ہے. خود وہ کیا، خود وہ ٹھگیاں کرتا پھرتا ہے، کبھی ادھر چلا گیا ادھر لیکچر، ادھر عجیب و غریب قسم کا کھاتا ہے پورے ملک میں. آپ میڈیا پہ ایسی ایسی سنسنی خیزی، ایسی ایسی بات چھوڑیں گے، ایسا ایسا مسالہ بیچنے کی کوشش کریں گے. کوئی برپتی بنانے چلا ہوا ہے لوگوں کو کچھ کر رہا ہے، کو کچھ کر رہا ہے. سنسنی خیزی ہے. مجھے خود شروع میں جب ہم نے چینل شروع کیا تو مجھے دقت ہوئی، اور لوگ آتی تھے اسٹاف کے، وہ سنسنی خیزی وغیرہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے. میں اریٹیٹ ہوتا تو بہت زیادہ خون جلتا تھا. سیک کیا. حالانکہ میں نے زندگی میں، میرے پاس گھریلو ملازم 40 سال پرانے ہیں، 40 سال سے بھی پرانے. میرے جو والد کے ملازمین تھے گھریلو ملازم، ان کے ساتھ بھی آج تک رہا. تو اس مزاج کے ساتھ مجھے کچھ لوگوں کو نکالنا پڑا، صرف اس لیے میں نے کہا خبردار، ہمارا جو چینل ہے اس میں کوئی گھٹیا پن، کوئی سنسنی خیزی، کوئی سفلا پن. میں وہ کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں، وہ جیسے وہ سنڈے میگزینس میں گھٹیا قسم کے ویزا حاصل کرنے کا طریقہ، نان سینس. ڈھنگ کی بات ہے تو کرو، نہیں تو چپ رہو. مہارا تھینک یو ویری مچ. صدام لونی صاحب ہیں جی کوئٹہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ارشد شریف کے قتل کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. ان کے مطابق نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں، اور کچھ گاڑیاں ان کے مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہیں. انہوں نے صدر مملکت کو اس سے مطابق خط بھی لکھا ہے، جس کے بعد عمران خان اس کا خط چیف جسٹس پاکستان نوٹس گزشتہ کچھ ماہ میں لاپتہ کر دیے جانے والے افراد کے واقعات میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھا جا رہا ہے. واقعات کے پیچھے کون ہے؟ کیا ملک دشمن ایجنسیاں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کریں؟ اور کیا مخالفت میں اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دینا یا ختم کر دینا ہے مسئلے کا آخری حل؟ یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی، یہ ہوتا نہیں ہے. پریشر کوکر ہے، کبھی کبھی گیس نکلتی ہے اس میں سے، ادروائز پھر بلاخر پریشر کوکر پھٹ جایا کرتا ہے. یہ تو قانون قدرت کے خلاف ہے.
تو اس کا بھی تماشا دیکھ لیں. تو باقی آپ بات کر رہے ہیں ارشد شریف کی، مراد سعید کی، یہ بیچارے تو پونز ہیں، پیادے ہیں شطرنج، تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو لیاقت علی خان، کیا کہتے ہیں اس کو آپ، قوم کمال کی قوم ہے، قائد ملت. تو کیا قائد ملت بھائی؟ قائد ملت کے قاتل کا ہی نہیں پتا آج تک. قائد ملت، اچھا قائد ملت ہے، آپ کا قائد ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. اچھا دوسرا، ذوالفقار علی بھٹو کا قتل دیکھ لو، بے نظیر بھٹو کا قتل دیکھ لو. یہ اسی طرح ہے، جب تک چلتا ہے اس طرح چل سکتا ہے چلے گا. یہاں کل اس کو یو ٹرن لینا پڑے گا، اس نظام میں بنیادی جوہری تبدیلیاں لانی پڑیں گی، ورنہ وہی ہوگا جو ایسے نظاموں کا بالآخر انجام ہوا کرتا ہے. باقی ایک تاریخ ہے بھری پڑی ہے، کسی کا پتہ ملا ہے آپ کو آج تک؟ یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، ٹھیٹوں کی طرح پھر بھی اداکاریاں کرنے سے باز نہیں آتے. یعنی بھٹو کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، عدالتی قتل. کیا بات ہے. تو بے نظیر دن دہاڑے مارے گئی، وہ اس کا عدالتی قتل ہو گیا. لیاقت علی خان پتا نہیں کیا ہے یہ، وہ ضیاء الحق. مجھے تو اس کے کردار، مجھے اس کردار سے نفرت ہے. لیکن بہرحال انسان تو تھا جیسا بھی تھا، کوئی سر پیر نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اور ایک بات یاد رکھیں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے حضور صدیوں پہلے کہہ گئے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ رہ نہیں سکتا. ہم نہیں تو آنے والی نسلیں دیکھ لیں گی. آدھا ملک تو پہلے گوا چکے ہیں، باقی یادیں کا ہے نا. واللہ اس کو اپنی ایمان میں رکھیں. ہمارے خائن، بددیانت، کام چور، حرام خور حکمران، نام بدلنا کیا ہے؟ ایک نوٹیفیکیشن یا ایک ڈائریکٹو ہے نا. کنگ فیصل سے اتنی محبت تھی تو ان کے نام پہ کچھ ہے. یہی بغیرتی وہاں سندھ میں نواب شاہ کا اچھا خاصا نواب شاہ ہے، اس کی ایک تاریخ، اس کا ایک پس منظر، اس کا بے نظیر آباد یہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے. میرا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے فیصل آباد سے. اچھا دوسری بات آپ کی، باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. یہ ایک صنعتی شہر ہے، اسے مانچسٹر آف پاکستان کہتے تھے. انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے، یہ بھی بات آپ کی درست ہے. لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کے علاوہ باقی بھی ڈفرینٹ سیکٹرز میں. اور بے روزگار ہونے والوں کی تعداد بھی جو آپ نے بتائی وہ شاید کم ہی ہے، اس سے زیادہ بے روزگاری. یہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی، پورے ملک کو ایک گھڑی کے پیچھے لگا رکھا ہے. اچھا بے غیرت کتنے، کبھی غور کریں. یہ اس ملک کا اقتصادی معاشی گھنٹہ گھر اکھاڑ کے لے گئے ہیں گھڑی کے پیچھے، جس میں کوئی لیگل چیز نہیں. عمران نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. حالانکہ مجھے اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے، مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران کو تو اس پہ تھوکنا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن اگر اس نے کیا بھی ہے تو اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے. یہ بے شرم ہے، بے حیا ہے. یہ اس ملک کا اقتصادی گھنٹہ گھر اکھاڑ کے لے جا چکے ہیں، لیکن گھڑی 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 بن ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں کیا کہوں اس کے، مہنگائی کا جن بے قابو سارا اچھا اب پرابلم یہ ہے، مجھے آپ بتائیں، نہ میں ذمہ دار ہوں نہ آپ ذمہ دار ہیں. اس ملک میں مکروہ ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ڈرائی کلیننگ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں 4.25 سال، اور ٹیٹیاں ہی نہیں مکنے میں آتی، باقی تو چھوڑو. ایون فیلڈ انگلینڈ کا وہ اشتہار ہے چلتا پھرتا ننگا. اور کون سا اس لیول کا سیاستدان ہے جس نے گودر بنائی ہوئی؟ یا زرداری صاحب ہیں یہ لوگ. سو آواز غریبوں کے لیے آواز بلند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں 31 سال سے بلند کر رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے، 31 سال پرانے کالمز ہیں، اس میں پڑھ کے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں نے وہ دشمنیاں بولنی ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ بی بی بابو اور بے بس عوام.
اور یہ خبریں کے زمانے کے کالم ہیں. عوام جب تک عوام خود حساب لینے اور احتساب کرنے پہ نہیں تل جاتے آپ یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک زمانے میں بہت کڑتا تھا. میں 30s میں تھا جب میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا. میں آئی واز کمفرٹیبل, میرا کوئی ایشو نہیں تھا. اب نہیں مجھے اتنی تکلیف ہوتی, چونکہ ڈیزرو کرتے ہیں لوگ جن کو اپنی نسلوں کا مستقبل کھانے والوں کے لیے بھی وہ ووٹ دیتے ہیں یا ان کا سوچتے ہیں. شیر آیا بگیاڑ آیا ان کو کوئی پڑے تو جاؤ جو کرنا ہے کرو. اچھا